آج کی تاریخ میں سب سے تشویشناک امر یہ ہے کہ دنیا ایک بار پھر نیوکلیائی جنگ کے دہانے پہ بڑھ رہی ہے، اور اس سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارا خطہ اس جنگ کا مرکز بننے کی تمام تر شرائط پوری کرتا نظر آ رہا ہے۔ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو یہ خطہ یوں ہی نیوکلیائی جنگ کا نقطہ آغاز بنا رہے گا۔ ایک جانب جہاں امریکہ اپنے روایتی دشمن شمالی کوریا کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کی عدم توسیع کے معاہدے کی جانب بڑھ رہا ہے، تو دوسری جانب واشنگٹن نے ماسکو کے ساتھ دستخط شدہ میزائل معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس ماحول میں 70 سال پرانے حریف یعنی پاکستان اور بھارت ایک بار پھر اپنی پوری قوت کے ساتھ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ بھارت کے پاکستانی علاقوں میں سرجیکل سٹرائک کے دعوے، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اور بھارت کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر کی وادی میں دہکتی ہوئی آگ کے شعلے کسی بھی وقت پوری دنیا کو جلا کر خاکستر کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی حکمت عملی اور بھارت کی اجرت پسندی سے کشمیر، جسے اقوام عالم تاکہ نسیاں پر رکھ کر بھول چکے ہیں، اب وہاں سے اٹھنے والی چیخوں کی گونج طاقت کی تمام راہداریوں میں سے سنی جا رہی ہے، اور اقوام عالم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تنازع دنیا کا سب سے خطرناک ترین تنازع ہے۔ دنیا میں کہیں بھی دو ایٹمی طاقتیں جن کے درمیان شدید مخاصمت ہو ایک دوسرے کے اتنے قریب نہیں ہیں، لیکن پاکستان اور انڈیا تو ایک ہی تقسیم کے نتیجے میں تشکیل پانے والے دو ممالک ہیں جن کی اپنی سرحدیں 2400 کلومیٹر طویل ہیں۔ جنگ چھڑنے کی صورت میں یہ ایک انتہائی طویل محاذ ثابت ہوگا، جیسا کہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک بھی ملک کو اگر لگا کہ یہ جنگ اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو وہ اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا کہ یہ جنگ بقا کی جنگ ہے، جس کے آگے انسان اور انسانی دستور کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ سب سے طاقتور ہونا بقا کی واحد ضمانت ہے۔ اس وقت دنیا ایٹمی ہتھیاروں کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ تعداد اتنی ہے کہ اگر یہ سب ایک ساتھ چل جائیں تو نہ صرف یہ کہ کرۂ ارض کا نام و نشان مٹ جائے گا، بلکہ ہمارے پڑوسی سیارے بھی ہماری تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ ایک نظر ڈالتے ہیں ایٹمی اسلحے کے ماضی پر، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت اس معاملے میں کہاں کھڑے ہیں، اور کیا واقعی ان دونوں ممالک کے ایٹمی ہتھیار اس دنیا کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ امریکہ دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے ایٹمی میزائل بنائے اور ان کا استعمال بھی کیا۔ آج بھی انسانی تاریخ اس انسانیت سوز دنوں کو یاد کر کے لرز جاتی ہے جب امریکہ نے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ سرد جنگ کے دنوں میں امریکہ اور روس اپنے اسلحہ خانوں میں ایٹمی ہتھیار کے ڈھیر لگاتے رہے۔ اگر پاکستان اور بھارت جنگ شروع کرتے ہیں، ان دونوں کی طرف سے مجموعی طور پر کل 100 وار ہیڈز بھی استعمال کیے گئے تو 2.25 کروڑ سے زائد افراد تو محض پہلے ہفتے میں ہی مر جائیں گے۔ اس کے علاوہ تابکاری سے براہ راست متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بھی بلا شبہ کروڑوں میں ہوگی۔ صرف پاکستان اور بھارت ہی نہیں بلکہ دونوں ممالک کے ساتھ سرحدیں رکھنے والے ممالک بھی اس تابکاری کا شکار ہوں گے۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوگی۔ انٹرنیشنل فیڈریشن فار دی پریونشن آف نیوکلیئر وار کی سن 2013 میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق اگر پاک بھارت جنگ میں نیوکلیئر ہتھیار استعمال ہوں گے تو اس سے پیدا ہونے والی تابکاری دنیا کی نصف اوزون تہہ کو غائب کر دے گی۔ اوزون تہہ زمین کی فضا سے 15 تا 55 کلومیٹر اوپر حفاظتی تہہ ہے جو سورج کے مضر اور تابکار شعاعوں کو زمین پر آنے سے روک دیتی ہے۔ اوزون تہہ کی بربادی پوری دنیا کے زراعت شدید طور پر متاثر ہوگی۔ ہتھیاروں کا استعمال سے گاڑھا دھواں پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جو کئی اشروں تک قائم رہے گا۔ اس دھوئیں کی وجہ سے زمین کی 40% زراعت ختم ہو جائے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور تابکاری کے باعث زراعت کے متاثر ہونے سے دنیا کے 2 ارب افراد بھوک اور قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ گاڑھے دھوئیں کے سبب نیوکلیائی موسم سرما کا آغاز ہوگا جس سے مزید زراعت تباہ ہوگی اور ساری دنیا قحط کا شکار ہو جائے گی۔ اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے حالیہ کشیدگی میں پاکستان کی سول اور فوجی قیادت کی جانب سے بارہا یہ پیغام بھارت اور اقوام عالم کو بھجوایا گیا کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ پاک فوج کی جانب سے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ جنگ میں فتح کسی کی بھی ہو، انسانیت شکست سے ہمکنار ہوتی ہے۔ کشمیر یقیناً دونوں ممالک کے درمیان ایک نزاعی مسئلہ ہے، اور حالیہ کشیدگی نے اقوام عالم کو باور کرایا ہے کہ اگر جلد اس مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس یہ دونوں ممالک کسی بھی دن میدان جنگ میں ہوں گے۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ، چین، برطانیہ، روس سمیت کئی اہم ممالک نے بھارت کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل اس خطے میں امن کا واحد راستہ ہے۔ یاد رہے، پاکستان ہمیشہ سے کشمیری عوام کے حق رائے دہی کی حمایت کرتا چلا آیا ہے، اور اسی روایت کے تحت پاکستان کی جانب سے آگے بھی کشمیریوں کو حمایت کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور انشاءاللہ کشمیر جلد آزاد ہوگا۔